بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ آیت نمبر 12۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہاں ابلیس یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنے خالق سے واقف تھا، یعنی بظاہر اس کے عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بحیثیت مخلوق دوسری مخلوق کو کمتر جاننا اور گھمنڈ میں اپنے خالق کے حکم سے سرے سے ہی انکار کر دینا اس کا گناہ تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی خلل نہیں تھا، کھوٹ اس کے دل میں تھا۔ ہمارا آج کا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم ابلیس کی روایتی پیروی کرتے ہوئے اپنے خالق کے تو انکاری نہیں ہیں، لیکن اپنے رب کے ہر حکم کو رون ڈالتے ہیں۔ ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ بات سمجھ سے ہی باہر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید کھوٹ ہمارے دلوں میں ہی ہو؟ آیت نمبر 13۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھیں اور کسی تکبر اور گھمنڈ میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمین سے بھی فنا کر دیے جائیں۔ آیت نمبر 14۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ غور کیجیے، شیطان نے فریاد پھر بھی اللہ ہی سے کی، کسی اور کے پاس نہیں گیا کہ کوئی اور اس کی سفارش کر دیں۔ آپ بھی اپنے رب سے ہی فریاد کیجیے، کسی اور سے امید مت لگائیے، اپنے رب کے شکر گزار بنیے۔ آیت نمبر 15۔
قال إنك من المنظرين اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ یہ ہمارے رب کا رحم و کرم ہی ہے کہ حق تعالیٰ نے ابلیس کو فوراً فنا نہ کیا، بلکہ اس کی نافرمانی کے باوجود اسے مہلت دے ڈالی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی پیروی نہ کیجیے، کہیں ہم بھی وہ سزا نہ بھگتیں جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 16۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ آیت نمبر 17۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ روز ازل سے ہی اس کی وجہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے جینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں بھی اپنا جیسا بنا لے۔ وہ ہر طرح کے حربے ہم پر استعمال کرتا ہے، قدم قدم پر اس نے ہمارے لیے جال بچھا رکھے ہیں۔ خدا را اپنے دشمن کو دشمن ہی جانیے، اس کے ہم نوا مت بنیے۔ آیت نمبر 18۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ نہ شیطان کی اور نہ اس کے پیروی کرنے والوں کی راہ چلیے، اپنی توجہ اچھے واعظ و نصیحت کی طرف رکھیے، اچھے ساتھی بنائیے، علم حاصل کیجیے، تربیت حاصل کیجیے، اچھے طور طریقے سیکھیے، اچھے آداب اپنائیے، اور اپنی پوری توجہ یکسو ہو کر اپنے رب کی سیدھی راہ کی طرف رکھیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 19۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلے ابلیس کو ایک کام یعنی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ انسان سے بھی ایک ہی مطالبہ کیا گیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ ابلیس کے دل میں میل تھا، کھوٹ تھا،
اور اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے قصدت نافرمانی کی۔ آیت نمبر 20۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان آج بھی یہی کر رہا ہے، وہ ہمیں شک میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط عقیدوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کا طریقہ واردات شروع سے ایک ہی ہے، ورغلانا۔ آیت نمبر 21۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بدقسمتی سے آج بھی بہت سے انسان شیطان کو ہی اپنا ہم نشین، اپنا ہم نوا تصور کرتے ہیں اور بری راہوں میں اس کے پورے مددگار ہیں۔ آیت نمبر 22۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ آج کی دنیا میں موجود ہر طرح کی ٹیمپٹیشن سے اجتناب برتیے، اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپیے۔ فریب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اگر شکار ہونے سے بچ بھی گئے تو کوئی دوسرا آپ کے اپنائے ہوئے پرووکنگ رویوں کا شکار ہو جائے گا۔ جرم میں شراکت دار مت بنیے، آپس کی ضد بحث میں صحیح بات سے منہ نہ موڑیے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو فوراً ڈھانپ لیا تھا۔
یہی احساس ندامت اور ملال بنی نوع انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دلاتی ہے۔ بے حیائی اور ڈھٹائی آپ کو ملعون بنا دے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آیت نمبر 23۔ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ واقعی بہترین دعا ہے۔ آیت نمبر 24۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ یہ زندگی واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں طور طریقے سیکھنے، اچھائی اور برائی کے فرق کو جاننے اور اپنے رب کے دل سے فرما بردار بننے کے لیے اس دنیا میں ہمیں بسایا، اور ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بہت سی فائدے مند نعمتیں عطا فرمائیں۔ اچھی طرح جان رکھیے کہ بس یہ مہلت محدود مدت کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کی قدر کیجیے اور اپنے رب کے فرما بردار بنیے۔ آیت نمبر 25۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے، یعنی خاک پھر خاک میں مل جائے گی، اور وعدے کے دن ہم پھر اسی خاک سے اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔